الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ علم نشرح، یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں: سورہ شرح، سورہ علم نشرح اور سورہ انشراح۔ 3 نام ہیں اس سورت کے، اور تینوں نام اس کی پہلی آیت سے نکلے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ کیا اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کرنے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کا غم دور فرما دیا۔ جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اس سورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز فرمایا، حضرت جنات انسان حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی عطا فرما دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ ان انبیاء کو یہ کمالات دیے تو مجھے کون سا شرف عطا فرمایا اور کون سے کمالات عطا فرمائے؟ تو اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں گویا ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا ہے، تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، اور آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو، پریشانیوں کو آپ برداشت کر سکیں، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ بھی نسبت نہ رہے۔ یعنی ہم نے آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اب جب سینہ کھل گیا تو ساری معرفت آپ کے سینے میں آ گئی ہے، پھر امت کا غم کا بوجھ بھی آپ اٹھا سکیں، اور جناب جو بھی دین تبلیغ پر جناب آپ پر مصیبتیں آئیں اور آپ پر آزمائشیں آئیں تو اس بوجھ کو بھی آپ اٹھا سکیں۔ اور ہم نے آپ کو ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کی طرف آپ کی نسبت جائے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہماری ذات کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہے۔ اور فرمایا اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک یعنی جنت تک رسائی عطا فرمائی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دے دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایع نشان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں
آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کیا ہوا؟ ادریس علیہ السلام کو جنت تک رسائی دی تو کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کو ہم نے اپنے تک آنے دیا، آپ سے کلام کیا، اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمان پر قدرت دی کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمن سے لڑتے ہیں، اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ ہم نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا ہم نے آپ کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، یہ طور کجا سے پہر تو کیا، عرش اعلیٰ بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، یعنی سارے جناب و مقام کی بلندیاں اور رفعتیں اور پوری کائنات کی حکومت اور بادشاہت ہم نے آپ کو دے دی ہے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کو رب العالمین کی ذات تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ کر دیا اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علم لدنی، حکمت الہیہ اور معارف ربانیہ آپ کے سینہ مبارک میں جلوہ گر ہو گئے۔ اور اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا کھلنا یہ بار بار ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر تھی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، پھر جب وحی اترنے لگی تو اس وقت بھی سینہ مبارک کھولا گیا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو نکال کے ایک تھال میں رکھا اور آب زمزم سے اس دل مبارک کو دھویا، آب زمزم سے دل کو غسل دیا اور پھر دل کو اسی اپنی جگہ پہ رکھ کے جسم کو برابر کر دیا۔ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھلتا تھا، اور یہ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول کر تمام کائنات کی نعمتیں اس میں بھر دی ہیں اور آب زمزم سے دھلوا کے اس سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سینہ بھی کھل رہا ہے، یا اللہ نے ہمارے سینے کو بھی کھول دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، وہ روشنی ہے جو مومن کے دل میں ڈالی جاتی ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سینے میں بھی نور داخل ہوا اور ہمارا سینہ کھل رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت آخرت کی طرف رغبت کرتی ہے، آپ کو آخرت زیادہ یاد آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے نور سے کھول دیا ہے۔ اور دوسری نشانی ارشاد فرمایا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن دنیا سے محبت نہیں، محبت آخرت سے ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ اور تیسری نشانی بیان فرمایا کہ تم محسوس کرو کہ تم آخرت، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر رہے ہو یا نہیں، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر رہے ہو اور آخرت کی فکر تمہارے وہم و گمان میں موجود ہے، تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے سینے کو نور کے ساتھ منور کر دیا اور سینے کو کھول دیا ہے۔ تو سینے کھلنے کی 3 علامتیں ہیں کہ جس بندے کو آخرت کی طرف رغبت ہو، دنیا سے نفرت ہو، مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہے اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یار کسی وقت موت آ سکتی ہے، کسی وقت اس سانس نے چلے جانا ہے، اس سے پہلے میں کچھ نہ کچھ کر لوں تاکہ آخرت میں کام آ جائے، تو فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول دیا اور انہیں نعمتیں عطا فرما دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا نہیں پڑا، رب العالمین نے خود سے ہی محبوب علیہ السلام کو یہ سارے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہمارے سینے کھلیں اور ہمیں آخرت کی طرف رغبت ملے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔